بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور ایک دوسرے کی دعاؤں کی تو فعل ہم آمنے سامنے پھر بیٹھے ہیں. اللہ قبول فرمائے. عزیزوں، دوستوں اور بچوں، قرآن مجید ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بھی یعنی سرکار کو فرماتا ہے. یہ سورہ عنکبوت ہے، اور عنکبوت آپ کو پتہ ہے مکڑی کو کہتے ہیں. کل اس کا بیان بھی ہوا تھا. سپارہ اب 21 شروع ہو گیا ہے، اور آیت نمبر 45 ایک ہی آیت آج پڑھی ہے. چونکہ اس کے اندر مضمون تھوڑا طویل ہے، تو اگر باقی آیات پڑھتا تو پھر یہ بات شاید مکمل نہ ہو پاتی. تو اس لیے میں نے اسی ایک آیت پر آج گزارا کیا ہے، اور وہی آپ کے گوش گزار کروں گا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا، اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے محبوب، تلاوت کیا کر اس کتاب میں سے جو میں نے تیری طرف نازل کی ہے. اس کتاب میں سے جو تیری طرف نازل کی ہے تلاوت کیا کر. یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے. ہم تو شاید اسے مشورہ سمجھتے ہیں،
سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پڑھا پڑھا، نہیں پڑھا تو نہ پڑھا. اور ہماری اکثریت گھروں کا یہ عالم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت کم. جب سے ہم نے یہ تلپٹ کیا ہے نا نظم اللہ کا کہ راتوں کو جاگنا دن کو سونا، تو وہ صبح کی تلاوتیں گئی، وہ جو کبھی کبھی گھروں سے آواز آیا کرتی تھی، آج بھی بچپن کی باتیں یاد ہیں. گھر سے نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ میں اجمیر شریف گیا تھا ایک زمانے میں، فجر کے بعد وہاں بھی مجھے اس زمانے میں پرانی بات کر رہا ہوں تو گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی. ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کی وہ کتاب جس کو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے نا کتاب، اس کتاب میں سے تلاوت کر. فاقم الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کر. 2 حکم ہو گئے. اور یہ باقی باتیں ہم نے خود سوچنی ہیں. اللہ تو فرما رہا ہے، سوچنی تو ہم نے. ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ پتہ ہے نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور منکر بغاوت سے روکتی ہے. بری بات سے روکتی ہے نماز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ ایسے دبائیں گے تو ہر چیز رک جائے گی ہماری. نہیں، وہ روکتی ہے، ہماری مرضی ہے. چونکہ مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کریم سے اختیار لے کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے میرے بندے، میں نے تیرے اندر ہدایت اور بے ہدایتی بلٹ ان کر دیا ہے. یہ آلریڈی فٹ ہے ہمارے اندر، اور اس کا بٹن تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے. اب تیری مرضی ہے کہ تو میرا بندہ بن، اور تیری مرضی ہے تو ناشکرا بن. تیری مرضی ہے تو ہدایت کے راستے پر چل، اور تیری مرضی ہے تو بے ہدایت ہو جا. نماز ایک اللہ کا وہ امر ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بٹن ہے، ٹچ کریں گے اور ساتھ ہی ہر برائی رک جائے گی. عجیب قسم کے ہمارے خیالات ہیں. لوگوں کی باتیں سن سن کے حیرت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو تنہا عن الفحشاء، فحاشی یہ سماعت کر لیں. فحاشی، اور فحاشی کی ترجمہ اور تشریح مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس قیامت سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں ہو یا پاکستان ہو، اب تو گلوبل ولیج بن گیا نا. بلکہ یہاں تو پھر بھی کوئی مجھے کبھی کبھی حیا نظر آ جاتی ہے، لیکن جس ملک سے میں آیا ہوں، پاکستان سے، اور انڈیا اور بنگلہ دیش، تو دیکھ کے ہی حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں. فحاشی میں ہم نے مار دے دی شیطان کو. شیطان کیا بیچ رہا ہے ہمارے سامنے. یقین کریں آپ، ہم وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں کہ شیطان تو اب بدنام ہے. اب تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک میں نے بزرگ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ بابا جی یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہوں. یہ تو روزے بھی لوگ کھا رہے ہیں اور جناب یہ دیکھو سارا کچھ ہو رہا ہے. اس زمانے میں سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا. پیڈل بھی توڑے تھے میں نے کہا مطلب غصہ بھی ہوا تھے بھائی جان. تو کہنے لگے یہ بیٹا جب تم سائیکل چلاتے ہو تو سائیکل چلانے کے بعد جب پیڈل روک لیتے ہو تو سائیکل رک جاتا ہے. میں نے کہا نہیں، کہ وہ جو تم نے پیچھے پیڈل مارے ہوتے ہیں نا، اس کا زور جو ہوتا ہے نا،
جب تک وہ باقی ہے وہ چلتا رہے گا. وہ جو 11 مہینے شیطان ہمارے اندر پمپ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، ہم آگے ہو جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. ہم نے شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، فحاشی میں، بے حیائی میں. اور برائی تو پھر برائی ہے، وہ تو ہمیں اچھی لگتی ہے، اس میں لذت ہے. اچھائی میں کیا لذت ہے؟ اچھائی تو ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے بندے کی. فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اور ذکر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، قرآن کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. پھر فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو جو صاحب علم لوگ ہیں سوال ان سے کیا کرو. آج ہماری کیوں مصیبت پڑی ہوئی ہے میں کہ ہر نتھو پتو ایرا غیرہ بغیر کسی وجہ کے وہ مسائل بتا رہا ہے. اور تو اور پاکستان کی تو حالت ہی بری ہے. جب رمضان آتا ہے تو جتنے اداکار اور اداکارائیں ہوتی ہیں ہمارے چینل والے ہماری بےزتی کرنے کے لیے ان کو دین کی باتیں بتانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں. ہے نا حیرت کی بات یہ. پیچھے چھوڑ دیا ہم نے شیطان کو. اب وہ جو اداکار سارا سال بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں لوگوں سے، لباس کا معاملہ دیکھو، باتوں کا معاملہ دیکھو، ان کے ڈراموں کی ریہرسل دیکھو، تو وہ رمضان کے دنوں میں دین بتاتے ہیں ہمیں. بھلا ذکر اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ سوال کرو اہل علم سے. یہ جو ہلا کا کام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین نہیں سمجھ سکتے آپ. ارے بھائی کھلا پڑا ہے قرآن پاک، پڑھو، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن یار قرآن پاک اٹھا اور کسی استاد کے پاس بیٹھ جا، قرآن پڑھنا ہی سیکھ لے. ہمارے پاس جو جتنی دوائیں آتی ہیں نا امریکہ میں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، انگریڈینٹس وغیرہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ بنا، یہ اتنے پرسنٹ یہ ہے، اتنے پرسنٹ یہ ہے، اتنے پرسنٹ یہ، اتنے پرسنٹ یہ ہے. لیکن ساری مصیبتیں اس میں لکھی ہیں. گھر میں بھی بنا سکتے ہو چیزیں لے کے بازار سے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اگر کوئی ری ایکشن ہو جائے تو اس ری ایکشن کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا علاج ہے. یہ ڈاکٹر بتائے گا، یہ ڈاکٹر بتائے گا. وگرنہ جب آپ یہ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس امریکہ میں، اس کو ریٹن ٹیسٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی روکنی کہاں ہے، کھڑی کہاں کرنی ہے، مڑنا کہاں، آگے پیچھے سارا علم آ جاتا ہے ہمارے پاس. تو وہ ہم ایک پرچہ دیتے ہیں یہاں پر، تو وہ پرچہ جو ہے وہ ہم پاس کر جاتے ہیں. ہمیں ایک لرنر لائسنس مل جاتا ہے. علم تو آ گیا ہمارے پاس. کیا میں اب گاڑی چلانا بھی سیکھ گیا ہوں؟ نہیں بھائی. یہی تو جہالت ہے جو ہم کرتے ہیں. ادھر بڑے سیانے ہیں، اگلے کہتے ہیں میاں ٹیسٹ دو، روڈ ٹیسٹ. اگر تم روڈ ٹیسٹ پاس کر گئے تو پھر لائسنس تمہارا ہے، اور اگر روڈ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکے تو تمہارا وہ علم بیکار ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مت سیکھو، سیکھو، خود لے کے بیٹھ جاؤ. کسی غلط آدمی سے پوچھنے کی بجائے تم خود بیٹھ جاؤ اللہ کا قرآن لے کے. یہی تو اللہ کہتا ہے، ایک بار پڑھ، دو بار پڑھ، تین. قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور جب پڑھو گے اللہ فرماتا ہے میں اسرار کھولوں گا، چونکہ میری کتاب ہے نا. تو جب تیرا تار میرے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر میں چیزیں ڈالنی شروع کر دوں گا. یہ ہمارے لانگا جہاں میں رہتا ہوں 4 ہائی وے آتے ہیں، 4 بڑے بڑے ہائی وے ہیں جو میرے گھر تک آتے ہیں. کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. کیوں؟ جہاں ٹریفک لگی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے دوسرا راستہ لے لیتے ہیں. 4 راستے آتے ہیں، ایک نہیں آتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کتنی سمجھداری کی بات تم کرتے ہو
کہ گھر آنے کے لیے 4 راستے ہیں تمہارے پاس، اور میرا قرآن ایک مرتبہ پڑھ کے کہتے ہو سمجھ آ گیا؟ نہیں، سمجھ نہیں آیا، اس کو پھر پڑھ، اس کو پھر پڑھ، اس کو پھر پڑھ۔ جب تو پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ کا قرآن تیری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن خود بخود اسرار کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم خود جب پڑھتے ہیں، سارا دن میں پڑھتا رہتا ہوں، اور حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے یہ کہ میں سارا پڑھتا ہوں۔ میرے پاس تو پرویز کا وہ مفہوم القرآن بھی ہے، اس کو بھی دیکھتا ہوں، ڈیلی دیکھتا ہوں۔ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن بھی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن بھی ہے، تفسیر مزری بھی ہے، تفسیر ضیاء القرآن بھی ہے، تفسیر تبیان القرآن بھی ہے۔ یہ ساری تفسیریں دیکھتا ہوں میں، اور اس میں سے جو چیدہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں اتنے بیک گراؤنڈ کے بعد، تو وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں میں۔ کون محنت کرتا ہے؟ یہ جو جگادری بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر آ کر کے، وہ اردو کی کتابیں پڑھ کے وہ ہماری غلطیاں نکالتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھ کے، ترجمے پڑھ کے۔ او بھائی، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ عربی زبان کو سیکھو، اس کو پڑھ سکو، اس کا ترجمہ کر سکو، اور نہیں تو کم از کم بولنا ہی سیکھ لو۔ ہم عربوں سے بولتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بعض دفعہ عرب خود چکر کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تو پاکستانی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے سیکھا ہے، استادوں نے سکھایا ہمیں، ہم پیچھے سے نہیں پڑھ کے ہم آئے، سکھایا گیا ہمیں بولنا، لکھنا، پڑھنا، پھر جا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ لیکن آج کل تو بھائی موجیں لگی ہوئی ہیں سب کی۔ تو فرمایا نا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر اللہ کا سب سے اونچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھ تاکہ میرا ذکر قائم ہو جائے، ریممبرنس، یاد دہانی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تو ذکر وہ ہے نا جو درویش کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اس کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن ذکر کا معنی یہ ہے کہ جب تو کوئی کام کرنے لگے تو تجھے سمجھ آنا چاہیے کہ میرا رب اس پہ راضی ہے یا ناراض ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ یہ ہے ذکر جسے کہتے ہیں کہ اپنے مالک کی مرضی دیکھ، اور جب مالک کی مرضی سمجھ میں آ جائے گی تو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر تو شراب پینے لگا ہے مثلا، اور تو دیکھ بھائی مالک کی مرضی ہے نہیں ہے، چھوڑ دے، یا اللہ تو مجھے یاد آ گیا، یہی تو یاد ہے، اسی کو یاد کہتے ہیں۔ یہ لاٹو ہمارے یہاں امریکہ میں یہاں کھیلتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا، میں نے کہا یار، مسلمان تھا، میں نے کہا یہ لاٹو کھیلتے ہو یار تم؟ یہ لاٹو کہتے ہیں، یہ پرچیاں جو پاکستان میں بھی کھیلتے ہیں، یہ وہ پتہ نہیں کیا چیز کہتے ہیں اس کو، مجھے نہیں پتا، پرچیاں ہوتی ہیں یہ، تو وہ لاکھوں کروڑوں تک وہ پہنچ جاتی ہیں یہاں پر، 1-2 روپے کی ہوتی ہے پرچی وہ، اور جتنوں کے وہ نکلے نا انعام، ان کی آپ کو بھی ہسٹری پڑھیں، آپ رونا آ جائے گا آپ کو۔ کوئی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکا، وہ ویسے ہی مر گیا یا لوگوں نے مار دیا اس کو۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی جان یہ تم پرچیاں کیوں کھیلتے ہو؟ کہا جی بس عادت ہے، اب کیا کروں جی میں۔ تو میں کہا کتنے ڈالر کی روز پرچی کھیلتے ہو؟ کہنے لگا جی میں کوئی تقریباً $20 کی کھیلتا ہوں۔ اور میں کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ کہنے لگا 45 سال ہو گئے۔ تو میں نے کیلکولیٹر نکالا تو حساب نکالا، میرے کو ظالم بھی تو اتنے پیسے بنتے ہیں اور تو پھر پھانک ہے۔ اگر لاٹو کھیلتے ہوئے یہ مجھے خیال آ جائے کہ میرے 1 روپے سے اگر 1 لاکھ میرا انعام نکل آیا تو باقی جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کی دعائیں نہیں بد دعائیں تیرے ساتھ ہوگی۔ کس کھاتے میں تم نے لیے یہ پیسے؟ اس لیے حرام ہے یہ۔ رک جاؤ آپ کہ میرے رب کا حکم ہے، نہیں بھائی میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کے بد دعا نہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔
یہ اللہ فرماتا ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ وہ میرا ہے، کہ مجھے یاد کرو نیکی کا کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے۔ اچھا، نمازیں برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کئی چور نمازی کی شکل میں آتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے یہ، وقت تو نکل جائے گا لیکن سنانا ضروری ہے۔ میں وضو کر رہا تھا بیڈن روڈ لاہور کی جامع مسجد میں، اور میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ہی داخل ہوا ہے، جوتے ہم نے اکٹھے رکھے ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ میں ذرا تسلی سے وضو کرتا ہوں، عادت ہے میری۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی وضو کرنے کے بعد اب وہ پیچھے طاق میں تھا کسی کے، اصل میں وضو کیا اس نے، جوتا میرے ساتھ ہی رکھا اس نے، طاق میں تھا، اور وہ ایک بہاول نگر کا تاجر، اس نے اپنی فتوئی یہ واسکٹ اتار کے رکھی، چونکہ وہ بیڈن مارکیٹ ہے، یہ بجلی وغیرہ کا سامان وغیرہ لیتے ہیں وہاں سے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو وہ لینے کے لیے سامان آیا ہوا تھا۔ اس نے رکھا، کیونکہ زور کی نماز درمیان میں مسجد ہے، وہ بیڈن روڈ کے سینٹر میں مسجد تھی، تو اس نے اتنی تیزی سے اس کے اندر ہاتھ مارا کہ سارے پیسے تسبیح ساری اس کی ہاتھ میں آ گئی، اور اسے اپنی جیب میں منتقل کی، اور آرام سے خراما خراما چلتا ہوا جوتا اٹھایا باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی پیر نہیں دھوئے تھے، میں اپنے آرام سے وضو کر، لیکن میں نے دیکھ لیا کس نے کیا حرکت کی ہے۔ 16,000 روپے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ 25 30 سال 40 سال پرانی بات ہے۔ میں ننگے پیر اس کے پیچھے بھاگا، اس نے مجھے دیکھ لیا کہ وہ مولوی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہ مال روڈ تک جا کے میں نے اس کو پکڑ لیا، مال روڈ پہ جا کے۔ اب وہ شور مچا رہا ہے، چونکہ میں اس مسجد میں قرآن پاک بھی سنا چکا تھا، وہ محلے والے بھی مجھے جانتے تھے، دکاندار بھی سارے جانتے تھے، تو وہاں وہ امرتسر مٹھائیوں کی دکان تھی، وہ سارے میرے ملنے والے تھے، تو میں نے وہاں جا کے پکڑا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مولوی تو میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں تو مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو نماز پڑھ کے نہیں آ رہا، تو چور ہے، تو نے ایک درویش کے پیسے نکالے ہیں اور پھر جیب میں ہے، اس میں تسبیح بھی تھی، اس میں مسواک بھی مجھے نظر آئی تھی، اور پیسے بھی تھے۔ وہ تو جناب الٹا میرے گلے پڑ گئے۔ خیر وہ اگر میرے واقف کار نہ ہوتے تو اس نے مجھے قیامت خیزی کر دینی تھی۔ خیر میں نے کہا تو ان دو دوستوں کا میرے ساتھ چلو مسجد ہے، چلو ہم مسجد میں آئے تو وہ بابا جی آرام سے وضو شوضو بنا کے واسکٹ پہن کے داڑھی کو کھنگال رہا تھا، تو ہم پہنچ گئے۔ میں نے کہا بزرگوں اپنی جیب تو دیکھو۔ بابا جی نے جیب دیکھی تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کھاؤ میرے پیسے، میں باول نگر سے آیا ہوں سامان لینے کے لیے۔ میں نے کہا اس خبیث کی جیب دیکھو۔ میں کہا بابا جی کتنے پیسے تھے؟ کہا 16,000 روپیہ تھا بیٹا، ایک تسبیح تھی، ایک چھوٹی سی مسواک تھی۔ جب نکالا اس کی جیب سے تو وہ ساری چیزیں نکل آئیں۔ تو میرے بھائی نماز نہیں پڑھنے آیا تھا، وہ چوری کرنے آیا تھا۔ یا اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے مثلا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میرے ساتھ لوگ کئی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اگر ان کو بتائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بڑی حکمت سے پھر باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے، پورے نہیں جاتے، نہ سر اٹھایا اور ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ رکوع بھی ایسے کرتے ہیں، سجدے بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس نماز کو اللہ اس کے منہ پہ دے مارے گا، منہ پہ دے مارے گا، چونکہ نماز کو اس طرح پڑھتے ہو تم۔ میرے بھائی اگر ہم نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، پتہ ہے اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ ہے، کتنے سکون کے ساتھ میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، کس طرح میری نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار کے ساتھ ہی نماز پڑھتا تھا، نوجوان تھا، وہ نماز پڑھتا تھا پوری، لیکن وہ رات کو چوریاں کرتا تھا۔ کسی نے شکایت کر دی سرکار دو عالم سے، یا رسول اللہ یہ عجیب نوجوان نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا پڑھے گا نا، پڑھے گا، لیکن میں اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ٹھیک پڑھتا ہے، یہ نماز اس کو روکے گی چوری سے اور یہ توبہ کرے گا۔ نبی کی بات سچی ہو گئی، ایک دن خیال آ گیا اس کو،
چونکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ ٹکرے نہیں مار رہا تھا. ٹکرے مارنے والی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. نماز پڑھ رہا تھا. ایک سرکار کے بارے بڑی لمبی حدیثیں ہیں، یہ تو میں ایک برکت کے لیے بیان کر رہا ہوں، لیکن کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر ایسی ٹکروں والی نماز پڑھو گے تو پھر ثواب کا خیال نہ رکھنا، نہ یہ رکھو خیال کہ اللہ سے تم دور ہو رہے ہو. جب اللہ کا حکم ہی نہیں ماننا، اللہ کے ذکر کو قائم ہی نہیں کرنا، تو پھر کیا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ سے دور ہو جاؤ گے. بالکل ایسے ہی جیسے سرکار نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے. کیا قرآن پڑھیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. پڑھیں گے صرف. میں نے خود قاری صاحبان کو دیکھا ہے، میری تو فیلڈ بھی رہی ہے یہ، کہ وہ جناب پہلے وہ جاتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں جی، یہ بیوٹی پارلر، باقاعدہ پارلر کرا کرو کے پھر ٹیشن ٹیٹ ہو کے اس کے بعد پیسے لیں گے اپنی تلاوت پر. ہو گئے کہاں نماز اور کہاں روزہ اور کون سی زکوٰۃ، کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے نیچے نہیں جائے گا حلق سے، یہاں تک ہی رہے گا. اندر جائے گا تو اثر کرے گا نا. اگر بندہ کھا کے کر دے، الٹی کر دے، تو کیا خاک اس کے جسم میں طاقت آئے گی؟ وہ تو کھا کے ہضم کرے گا تو وجود میں طاقت آئے گی نا. تو قرآن پڑھے گا اور قرآن اندر جائے گا اور اس کے معنی و مفاہیم پہ غور کرے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، نماز پڑھے گا، تو پھر سمجھ میں آئے گا نا اس کو کوئی فائدہ ہوگا. تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں آئے گا. اور فرمایا وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے. یہ متفقun علیہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. چھوڑ دینا آپ، اس کے بعد پھر واپس نہیں آتا. نکل گیا تو نکل گیا. پڑھتے قرآن ہیں، پڑھتے نماز ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیوں کے لیے عذاب ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ. اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کو یاد کر، ہر کام میں، ہر معاملے میں. جب تک مالک کی مرضی شامل نہیں ہوگی ہمارے ساتھ، وہ میرے بھائی کہاں پھر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے تو قرآن کو طاقچوں میں رکھ دیا ہے. صبح ہم 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں. کون پڑھے گا قرآن؟ اور کون کس گھر سے آواز آئے گی قرآن کی؟ اور نمازوں کا تو ہمارا بڑا ہی برا حال ہے. ابھی بھی اس زمانے میں بھی بسا اوقات میں کہتا ہوں نا بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے استاد جی آپ پڑھ لیں، ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. پہلے ہی ہمارے کسی زمانے میں خواتین کہا کرتی جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان بچوں کے بھی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. یعنی اس قدر جان چھڑاتے ہیں نماز سے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے بہت کچھ آج کہنا تھا، نہ جانے کیوں کچھ بھی نہیں کہہ سکا میں آپ کو. ایسی ایسی باتیں شروع ہو گئیں. اللہ فرماتا کہ تلاوت کر اے محبوب، قرآن کی تلاوت کر اور بار بار کر. قرآن کی تلاوت بار بار کر. کیا ہوگا؟ اسرار کھلیں گے، راستے کھلیں گے، معنی مفاہیم آئیں گے. سمندر تیرے اندر داخل ہوگا. اکیلے بیٹھ جا تو اور بیٹھ کے غور کر. تیرے پاس میرے پاس 7-8 ترجمے پڑھے ہیں. میں آپ کو روز پڑھتا ہوں. میں آپ کو سب کو پڑھتا ہوں. پھر جا کر کے کوئی بات میری سمجھ میں آتی ہے. آپ بھی کرو، لیکن اللہ کے قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرو. اور اگر پڑھ سکو، ترجمہ کر سکو تو پھر سونے پر سہاگا ہے. اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں. تو میرے دوستو، برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے. یہ بٹن نہیں ہے دبایا اور ہر چیز رک گئی، نہیں روکتی ہے. اب رکنا نہ رکنا یہ آپ کے اوپر ہے، چونکہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میرے بندے، میں نے ہدایت بھی تیرے اندر رکھ دی ہے، بے ہدایتی بھی تجھے دے دی ہے. اب تیری مرضی ہے، تو ہدایت کے راستے پر چل. تیری مرضی ہے تو بے ہدایتہ بن. نماز روکے گی، اور اگر نماز کو تو پابندی سے پڑھنا شروع کر دے اور دھیان سے پڑھنا شروع کر دے، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ. کوئی غلطی ملتی بھی ہوگی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اس کو ٹھیک کر دے گی. لیکن اگر نہیں کرو گے تو فرمایا پھر نماز تمہیں اللہ سے دور کرے گی.
اللہ سے تمہیں دور کرے گی. تو ہمیں دوری نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے. اور کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کا قرب نہیں چاہتا؟ تو میرے دوستو, میرے بھائیو, یہ سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت تھی, 21 پارے کا یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ پاک مانا کہ تلاوت کر, نماز پڑھا کر, برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے, فحشی سے روکتی ہے. ذرا توجہ بھی فرما لیں, دائیں بائیں سجے کھبے دیکھ لیں یار یہ فحشی ہم کس قسم کی پھیلا رہے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے, اللہ کا ذکر کر, اللہ کا ذکر کر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, اب میں شروع کروں گا تو 10 منٹ اور لگ جائیں گے. میں 9:30 بجے ختم کرنا چاہتا ہوں, تقریباً ہو گیا ٹائم میرے پاس. تو یہ جو ذکر ہے یہ صوفیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کیا کر, اللہ والوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی نورانیت تمہارے اندر آتی ہے. لیکن یاد بھی کیا کر کہ مالک کو یاد کرنا یہ اس کا مقصود ہے. ہر کام میں اس کی مرضی دیکھنا, اس کو ذکر کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ دین کی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آج وصال فرما گئے ہیں. عظیم انسان تھے, 84 برس کی عمر تھی ان کی. بہت خوبصورت انسان تھے. ہماری مسجد المدری کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے. براہ راست ٹیلی فون پہ دعا بھی فرمائی تھی ایک دن ہمارے مسجد کے پروگرام میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اعلیٰ مقام دے. ہاں جی, تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ٹائم مل جائے تو 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ خوشی پڑھ کے حضرت صاحب کے مل کر دینا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ جمعے میں 1:15 بجے سے 2 بجے تک لائیو آپ سے ملاقات ہوگی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.